دوستو آپ نے آج تک بہت ساری سیریز دیکھی ہوں گی جن میں صرف اور صرف آپ کا وقت برباد ہوا ہوگا اور شاید ہی ان سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو. لیکن دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 5 ایسی سیریز بتانے جا رہا ہوں جو کہ اسلامک تاریخ پر مشتمل ہے، اور ان سیریز نے مسلمان نوجوانوں کے اندر جذبہ پیدا کرنے کا کام کیا ہے. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ آج کی لسٹ میں ہمارے پاس 5ویں نمبر پر کون سی سیریز ہے. دوستو اس لسٹ میں 5ویں نمبر پر جو سیریز آتی ہے وہ دی گریٹ سلجوق ہے. اس سیریز کو ترکی نے بنایا ہے اور اس سیریز میں طاقتور مسلمان حکمران کو دکھایا گیا، بہترین اور بڑی جنگوں کو دکھایا گیا. سلجوق سلطنت کی تاریخ کو اس میں انتہائی بہترین طریقے سے پیش کیا گیا ہے. دوستو سلطان ملک شاہ جو کہ سلجوق سلطنت کے طاقتور سلطان تھے، ان کی تاریخ کے ساتھ ساتھ اس میں سلطان الپرسلان کی تاریخ کو بھی پیش کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی دوستو اس میں مینزی کٹ کی جنگ کو بھی دکھایا گیا ہے جو کہ سلجوکیوں نے بازنطینیوں کے ساتھ لڑی تھی اور اس وقت انہیں فتح نصیب ہوئی تھی. دوستو اس سیریز میں وی ایف ایکس کا بھی بہترین استعمال کیا گیا، یعنی جب جنگوں کو اس میں دکھایا جاتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سچ میں یہ کوئی جنگ ہی چل رہی ہے، یعنی صاف پتہ چلتا ہے کہ اس وقت جنگیں کیسے لڑی جاتی تھی. اور اس سیریز میں اگر سب سے اچھا کریکٹر جو کہ مجھے لگا ہے وہ سلطان الپرسلان ہے، جنہوں نے اس مینزی کٹ جنگ میں فتح نصیب کی تھی اور ترکی کے اناطولیہ علاقے میں اپنی حکومت قائم کی تھی. دوستو لسٹ میں موجود نمبر 4 کی اگر بات کریں تو سلطان عبدالحمید سیریز آتی ہے. دوستو اس سیریز کو بھی ترکی میں ہی تیار کیا گیا ہے اور اس سیریز کی تاریخ سلطان عبدالحمید پر مشتمل ہے. سلطان عبدالحمید سلطنت عثمانیہ کے ایک طاقتور سلطان تھے جنہوں نے کبھی بھی یہودیوں سے پیسوں کے بدلے یروشلم کی زمین کو نہیں بیچا. سلطان عبدالحمید کو کئی بار یہودیوں نے پیسے دے کر زمین لینے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے بار بار منع کر دیا. ایک طرح سے انہیں خریدنے کی کوشش کی گئی لیکن یہودی کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکے. دوستو اگر آپ نے صحیح سیاست اور مائنڈ گیم سیریز دیکھنی ہے تو میں آپ کو یہی سیریز ریکمنڈ کروں گا. اگر آپ کو وقت ملے تو اس سیریز کو ضرور دیکھنا، آپ کو اس کے ذریعے کافی کچھ جاننے کو ملے گا. دوستو نمبر 3 اور نمبر 2 میں ٹائی ہے کیونکہ یہ دونوں ہی سیریز بہت بہترین ہے اور ان کا آپس میں کوئی ٹکر نہیں ہے. تو ایسے میں ابھی کلود عثمان سیریز کی بات کرتے ہیں تو دوستو یہ وہی عثمان غازی ہیں جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تھی، جو کہ تقریباً 600 سال سے بھی زیادہ عرصے تک قائم رہی اور صدیوں تک دنیا کی ایک سپر پاور بنی رہی. کسی میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ سلطنت عثمانیہ کا سامنا کر سکے. عثمان غازی کے بعد اس کے بیٹے اورحان غازی نے یہ قیادت سنبھالی اور اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو آگے تک بڑھایا. اس سیریز میں دوستو آپ کو عثمان غازی کی بہادری دیکھنے کو ملے گی. سن 1299 میں عثمان غازی نے ترک قبائل کو ایک ایک کر کے عثمانیہ سلطنت کی بنیاد رکھی اور اس پر انہوں نے سن 1323 تک اپنی حکومت قائم رکھی. اناطولیہ کے کچھ علاقے سے انہوں نے اپنی سلطنت کی شروعات کی اور آگے چل کر ان کی سلطنت نے ایک وقت پر 3 بر اعظموں پر حکومت کی. دوستو یہ کافی اچھی سیریز ہے جو کہ اس وقت بہت ہی مقبول ہے، تو آپ کو جب بھی ٹائم ملے تو اس سیریز کو لازمی دیکھیے گا. اس کے بعد باری آتی ہے دوستو صلاح الدین ایوبی سیریز کی. جی ہاں دوستو، صلاح الدین ایوبی سیریز جو کہ ترکی اور پاکستان کی مشترکہ سیریز ہے اور یہ پوری کی پوری سیریز صلاح الدین ایوبی کے ہی گرد گھومتی ہے، یعنی صلاح الدین ایوبی کی لائف اس سیریز کا بنیادی تھیم ہے. صلاح الدین ایوبی بہت ساری فتوحات کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، لیکن جہاں پر صلاح الدین ایوبی کا نام آتا ہے بیت المقدس کی یاد لازمی تازہ ہو جاتی ہے، کیونکہ دوستو قدس کو انہوں نے ہی فتح کیا تھا اور ان کو جہاد کا اتنا شوق تھا کہ وہ اپنے گھوڑے سے کبھی نیچے نہیں اترتے تھے. صرف نماز کے لیے گھوڑے سے نیچے اترتے اور پھر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گھوڑے کے اوپر سوار ہو جاتے. اسی لیے دوستو آپ کو جب بھی ٹائم ملے یہ سیریز آپ نے لازمی دیکھنی ہے جو کہ ترکی کے چینل TRT پر جاری ہے. اس کے بعد دوستو لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ارطغرل غازی سیریز. جی ہاں دوستو یہ وہ سیریز ہے جو کہ شاید ہی کسی نے نہیں دیکھی ہوگی. یہ سیریز ایک ایسے حکمران کے گرد گھومتی ہے جس کا خواب اپنی زمین اور اس زمین پر اللہ کا قانون. دوستو اس سیریز میں ارطغرل غازی کی زندگی دکھائی گئی ہے اور ان کی ایسی بہادری دکھائی گئی ہے کہ جن کی بہادری کی وجہ سے انہوں نے ترکوں کو اس علاقے میں قائم کیا. یہ سلجوقی سلطنت کا وہ سپاہی ہوتا ہے جو کہ اپنی سلطنت کے لیے ہر وہ خطرہ مول لیتا ہے جس میں اس کی جان جانے کا بھی خدشہ ہوتا ہے. دوستو قائی قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے جس میں تیسرے بیٹے کا نام ارطغرل غازی تھا. دوستو پھر ایک وقت میں ارطغرل غازی ایسا سردار بن کر ابھرا کہ پوری سلطنت حیران رہ گئی.
اس کی طاقت کے چرچے آج بھی آپ کو تاریخی کتب میں ملیں گے۔ تو دوستو، ان سب میں آپ کی فیورٹ سیریز کون سی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اسی طرح کے امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔